اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا جو مختلف انداز میں تھا۔ اصل میں سوال یہی ہے کہ مجھے درود کا فیض کیوں نہیں ملا، جبکہ اتنا زیادہ درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ ہمیں درود کا فیض کب ملے گا؟ جب کہ ہم اتنا درود پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں فیض کب ملے گا؟ نمبر 3 کہ ہمیں مشاہدات کیوں نہیں ہوتے، بزرگان دین سے ملاقات وغیرہ، جو حالات ہم یوٹیوب پہ بہت سے لوگوں کے سنتے ہیں، وہ فیض ہمیں کب ملے گا جبکہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں؟ فیض کیا ہے؟ درود شریف کا فیض کہتے کسے کہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو تم اپنے چہروں اور اپنی حالتوں کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوتے ہو، یعنی تمہارا درود تمہارے چہروں اور تمہاری حالتوں کے ساتھ، جس حالت میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوتا ہے، لہٰذا تم اچھے طریقے سے درود پڑھو۔ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ آپ جس حالت میں درود پڑھ رہے ہیں، آپ اس حالت میں آپ کا درود پیش ہو رہا ہے، آپ کے چہروں کے ساتھ، آپ کے والد کے نام کے ساتھ۔ اب حمیرہ الیاس کا درود شریف پیش ہو رہا ہے، میں دن میں لاکھوں درود بھیجوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانتے بھی ہیں میرے والد کے نام کے ساتھ، اور اس حالت کو بھی پہچانتے ہیں جس حالت کے ساتھ میں درود پڑھ رہی ہوں۔ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، کاؤنٹر ہے، لیکن میں درود پڑھتی جا رہی ہوں۔ لاکھوں کی تعداد ایسے نہیں ہوتی، وہ 24 گھنٹے ہی درود جاری رہتا ہے، لیکن میرے معاملہ درست نہیں لوگوں کے ساتھ۔ میں غیبت بھی کر رہی ہوں لیکن درود پڑھ رہی ہوں، میں جھوٹ بھی بول رہی ہوں لیکن میں درود پڑھ رہی ہوں، میں بدگمانی بھی کر رہی ہوں لیکن میں درود پڑھ رہی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ترش زبان کے ساتھ پیش ہو رہی ہوں، سختی کے ساتھ پیش ہو رہی ہوں، غصہ میرا حرام ہے، میں غصے کی حالت میں بھی درود پڑھ رہی ہوں، اور غصہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میں لوگوں سے بدگمان بھی ہوں، میں غصہ بھی کر رہی ہوں، درود بھی پڑھ رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں۔ جب فرشتہ کہے گا حمیرہ الیاس نے تو آج لاکھوں مرتبہ درود پڑھا، لیکن اس وقت سے لے کے اس وقت تک اس نے ساتھ میں بدگمانی بھی کی، غیبت بھی کی، غیبت زنا سے بڑا گناہ، جھوٹ بھی بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، وہ میرا امت ہی نہیں، چاہے وہ جو گناہ کرے، لیکن شرک تو ایک الگ ہے نا، لیکن جو کفر الگ چیز ہے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے، لیکن جو جھوٹ بولے، دھوکہ دے، وہ میرا امت ہی نہیں، اور میں درود بھی پڑھوں۔ وہ مجھے امت ہی نہیں مان رہے، مجھے اپنی امت میں شامل نہیں کر رہے، اور میں یہ درود پڑھ کے یہ سمجھتی ہوں کہ میرا درود پیش ہو رہا ہے اور وہ قبول کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دل کی اور اندر کی، ظاہر اور باطن کی تمام غلاظتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ استغفر اللہ نہیں، توبہ۔ استغفار اصل میں توبہ کا نام ہے۔ ان گناہوں سے توبہ، ان گناہوں کے قریب بھی میں نہیں جاؤں گی جس کہ میں اس حالت میں پیش ہو رہی ہوں۔ تو جب آپ درود پڑھتے ہیں اور ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تو آپ پہ نہیں ہوتی۔ ثواب ایک الگ چیز ہے، ثواب تو ملے گا جب فرمایا کہ رحمت ہے، لیکن رحمت کے لیے بھی تو ایک جوہڑ پہ، ایک گندے جوہڑ پہ اگر رحمت برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، تو وہ اس کا حصہ بن گئی نا۔
آپ کی اپنے دل کے اندر کی کھیتی کو صاف کرنا پڑے گا ان تمام گندگیوں سے. تب جب رحمت، درود کی رحمتوں کی بارش ہوگی تو آپ کو فیض ملے گا. فیض صرف درود بھیجنے سے نہیں ملتا، فیض درود کو اس حدیث کے مطابق بھیجنے سے ملتا ہے اور کثرت سے بھیجنے سے ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ چند دن اس کی پریکٹس کریں، اپنے دن کی دنیا کو بدلیں، اپنی ظاہری اور باطنی حالت کو اس کے مطابق لے کر آئیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. آپ 24 گھنٹے سنتوں کو توڑتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں. آپ سنت فرض ادا کرنے کے بعد سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، فرض کہاں، فرض تو نہیں. اور پھر بھی آپ نظر کرم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ابو جہل اور ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام تر بچپن ان کے سامنے چہرہ مبارک کی کتنی مرتبہ زیارت کی، زیارت ہوئی نا کتنی مرتبہ، لیکن کام کیا کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اللہ کے شریعت کے یعنی کہ بتائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے نا، وہی چیزیں ہیں نا، ان کو نہیں مانا، زیارت کی تو کیا کیا، نجات تو نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے اس محبت میں درود شریف پڑھ رہے ہیں. کیسی محبت؟ آپ کا بچہ سارا دن آپ کو کہے بابا مجھے آپ سے محبت ہے، امی مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، سارا دن وہی جملے دہراتا رہے، لیکن جو آپ نے اس کو جن چیزوں سے منع کیا وہ اس سے منع نہ ہو، جن باتوں کو کرنے کا آپ نے ان کو حکم دیا ہے وہ باتیں وہ نہ کرے، وہ کام نہ کرے، تو کہتا رہنا سارا دن آئی لو یو آئی لو یو والی وہ کرتا رہے کہ آئی لو یو مائی مدر، آئی لو یو مائی فادر، جو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو پکارتا ہے آپ کا بچہ، آپ مانیں گے؟ آپ اس کی محبت پہ یقین کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ واقعی وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ محبت نام کیا ہے؟ محبت کس کا نام ہے؟ اور ماں کا. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، اور سچے دل سے محبت ہوتی ہے، خلوص سے ہوتی ہے، ہم اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، ہر بات کو، اس کی ہر بات ہمارے لیے دل و جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. جب یہاں بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت کی، تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ معاف کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرخلوص نہیں ہے تو آپ سارا دن یہ کہتے رہے کہ میری جان آپ پہ قربان. آپ کی جان کا ان کو کیا فائدہ؟ اپنا نفس ان پہ قربان کرے. جس دن آپ اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ساتھ میں آپ نے درود کی کثرت کی، وہ دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کمنٹ سیکشن میں کہیں گے کہ مجھے فیض ملنا شروع ہو. اصل فیض یہ ہے، اور اصل فیض یہ ہے کہ جب آپ کے دل کا رابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہو جائے، وہ درود کے ذریعے ہی ہوتا ہے. جب آپ درود بھیج رہے ہوں تو جواب میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے ملنے کا پورا یقین ہو کہ یہاں سے درود بھیجا گیا، وہاں سے جواب آیا. آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کریں گے اور دن میں کئی مرتبہ کریں گے، دن میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ کریں گے، کئی 100 مرتبہ کریں گے، تو کیا آپ کو یقین نہیں کہ آپ کے حالات بدلیں گے؟ آپ کو وہ سب کچھ نہیں ملے گا جس کی آپ چاہ رکھتے ہیں، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، جائز شریعت کے دائرے میں.
ویسے تو محبت گیون اینڈ ٹیک کا نام نہیں ہے. جس سے سچی محبت ہوتی ہے ان کا ریٹرن میں کچھ چاہیے نہیں ہوتا. یہ میں دنیاوی یہ محبتیں جو میاں بیوی کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہیں، ان کی یہ تو فنا ہونے والی محبتیں ہیں. اس میں آپ یہی کرتے ہیں نا، جن سے آپ کو سچی محبت ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ میرا یہ کام کر دے گا، یہ مجھے اس سے یہ فائدہ ہے، مجھے اس سے وہ فائدہ ہے، جواب ہے مجھے یہ ملے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی تو کیا عظیم محبت ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس انہی کے لیے محبت کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ درود اگر ان حالات کو درست کرنے کے بعد پڑھیں گے اور کسی معاملے کی درستگی کے لیے پڑھیں گے تو وہ گناہ ہے یا جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے فرمان پہ یقین ہے کہ جب تم پہ حالات ایسے آ جائیں تو مجھ پہ درود کی کثرت کرو. لیکن درود کی کثرت سے پہلے یہ حکم تو بہت بعد میں آیا نا. اس سے پہلے احکام کیا ہے؟ ان تمام تر معاملات کو درست کرنے کے، اپنے ظاہر و باطن کو صاف کرنے کے. وہ معاملات درست کریں، درود کی کثرت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارک سے اپنا رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بدلیں گے. یقیناً آپ کو فیض ملے گا، یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، یقیناً آپ وہ سب مشاہدات ہوں گے جو ان لوگوں کو ہو رہے ہیں جن کی دنیا پاک ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے درود کی کثرت کی اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں نازل. ایسا کر کے دیکھیں. ایسا کر کے دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کے حالات نہیں تبدیل ہوتے تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ نے اپنے اندر کو اس طرح صاف کیا ہے جس طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ایسا کریں، مشکل نہیں ہے. ایک دفعہ اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ دیا، آپ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے کہا ہے آپ کو، مجھے خود ضرورت ہے اس کی، مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میری تمام تر کوشش ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اور میں اپنے اندر کو اتنا صاف کر لوں، اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس میں مجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت چاہیے. اللہ مجھے اس کے قابل بنا دے، اور آپ سب کو اللہ اس قابل بنا دے. اللہ ہی بنا سکتا ہے، ہم بہت کمزور ہیں. ہم کوشش کریں گے، اللہ کامیاب کرے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. کل کیا آج ہی آپ کو درود کا فیض ملے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.